السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے کلاس رہے گی، اور آج سورہ فاطر مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور کل سے سورہ یاسین شروع ہوگی۔ اور سورہ یاسین جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں سورہ یاسین کو، تو اب ہم اس میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت کے کیا احکام و مسائل سورہ یاسین کے اندر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عالم، علم رکھتا ہے، علم والا ہے، غیب کا۔ اور وہ کون سا غیب؟ سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 59، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتوں کی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جو ہمارے وقت سے ابھی نہیں آئی ہے، یعنی کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، اس کے بعد میں کیا ہونا ہے، دل کے اندر کسی کے کیا خطرات گزر رہے ہیں، اور جو بھی کچھ غیب کی چیزیں ہیں، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہو یا پاتال کے اندر ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی چیز ہے، ان سارے غیبوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان غیب کو اللہ رب العزت کی اتنی واضح طور پہ اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا کہ یہ غیب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے جانتا ہے اللہ رب العزت، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ تل میں نہ خشکی میں، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی آسمان سے جو پتا گرتا ہے، زمین کے اندر اور تری کے اندر، خشکی کے اندر، جہاں پر بھی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں بھی ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ میں وہ محفوظ بھی ہے، وہ لکھی ہوئی بھی، ریکارڈڈ بھی ہے۔ اس طریقے سے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، کوئی علم نہیں رکھتا اس بات کا، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں جو بھی غیب نہیں جانتا، جو کچھ بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ انسان، کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی مر جانے کے بعد کن کو کب اٹھایا جانا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کی آیت میں 38 نمبر پہلی آیت میں ہمیں جو عقیدہ بتایا گیا کہ وہ غیب کا علم سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کو بھی نہیں ہے، اور اس کے آگے بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اگر یہ کوشچن ذہن میں آئے کہ وہ کیسے جانتا ہے، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر دیا کہ جس نے پیدا کیا کیا وہ نہ جانے گا؟
تو اللہ رب العزت ہی دل کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے، نہ اس کی خبر کسی جن کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے، کہ ہمارے دلوں کے اندر نہ فرشتوں کو ہے کہ دل کے اندر کیا بات کس کے گزر رہی ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس نے کیا لیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینے کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اب ہمیں پس منظر ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ آیتیں سنائی جا رہی ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی تربیت اسی آیتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، اور ان کا مشغلہ کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حق کی نافرمانی کرنا، اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کی اطاعت کی نافرمانی کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس حق کو دبانے کی کوشش کرنا، اس میں تکلیفیں پہنچانا، جو اس کو قبول کرتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچانا، اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور اب ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی کہ یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمارا ہونا چاہیے۔ جو مشرکین مکہ نے جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے تھے، 360 جو مجسمے رکھ دیے تھے، جس میں اچھے لوگوں کے بھی تھے، بزرگان دین کے بھی تھے، اور ایسے ہی ان کے نام جو انہوں نے گڑھ لیے تھے، ایسے لوگوں کے بھی وہاں پہ مجسمے تھے، تو اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ عصا بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی بنا ہوا تھا، یعنی آپ کی فوٹو بھی بنی ہوئی تھی، اور ایسے یعنی انبیاؤں کے بھی تھے اور نیکوکاروں کے بھی تھے اور عام لوگوں کے بھی تھے۔ ان کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ غیب جانتے ہیں، یہ ہماری پریشانی آنے کے پہلے روک دیں گے، یہ ہماری فصل اچھی کر دیں گے، یہ ہمیں اولاد دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح طور پہ فرما دیا کہ غیب کا جاننے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں اس کا بھی جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، خلائف یعنی خلیفہ اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے آنے والے کو، جیسے ہم بولتے ہیں خلیفے کا نظام ہے کہ اسلام کے اندر کہ ایک جاتا ہے پھر دوسرا بادشاہ بنتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے پھر تیسرا بنتا ہے، تو خلیفہ اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا تھا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسا انسان جو جنریشن سسٹم والا ہوگا کہ ایک جائے گا پھر دوسرا آئے گا، ایک جائے گا پھر دوسرا آئے گا۔ تو یہاں پر وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ دو بات پتہ چلی کہ یہاں پر اس کے پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے، اب ہم خلیفہ ہیں، اب ہم جانشین ہیں ان کے۔ ان لوگوں نے ہمیں یہ گھر، یہ نام، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہ دے کر کے گئے ہیں، اور اب ہم جائیں گے اور ہمارے بعد کوئی دوسرا آئے گا۔ تو سب سے پہلا میسج یہ ملا کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہمیشہ کے لیے نہ ہمارے پہلے والے آئے تھے، نہ ہم آئے ہیں، نہ ہمارے بعد والے آنے والے ہیں، ہم خلیفہ ہیں۔ ہمیں کسی کا نائب بنایا گیا ہے، کسی کے جگہ پہ ہمیں رکھا گیا ہے، اور ہماری جگہ پہ اب کوئی اور آئے گا۔ اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے آج کی کلاس کی کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ دوسرا یہ کہ کیوں بنایا خلیفہ؟ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا امتحان تھا، ان کو مہلت دی گئی تھی، اور انہیں مہلت دے کر کے چیک کیا جا رہا تھا، ان کا ایگزام لیا جا رہا تھا کہ وہ جس مقصد سے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کی مہلت پوری ہو گئی، اور ان کا ایگزام پورا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اب ہم اس زمین کے اوپر ہیں، ہمیں مہلت دی گئی ہے، ہمیں ہر ضرورت کی چیزیں اللہ رب العزت نے مہیا کر دی، اور بے حساب چیزیں ہمیں مہیا کر دی۔ اب اس نے ہمیں مہلت دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ تم میرے اس کلام کے مطابق، نبی کے مطابق زندگی جیتے ہو یا نہیں جیتے ہو، میرے دین کے مطابق زندگی جیتے ہو یا نہیں جیتے ہو۔ پھر ہمارا بھی ایک وقت آئے گا جو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے جانشین ہوں گے، دوسرے ہماری بات جنریشن ہوگی، اور پھر ان کا ایگزام لیا جائے گا، اور پھر وہ بھی ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ پورے سسٹم کو اللہ رب العزت نے چند لفظوں میں فرما دیا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر کا بوال اسی پہ پڑے گا۔ اب جس نے انکار کیا، جانشین بنا دیے گئے ہو، مہلت تمہیں دے دی گئی ہے، اور تمہیں دستور حیات بھی دے دیا گیا،
انبیاء کے ذریعے سے تمہیں دستور حیات بھی دے دیا گیا، اب اس دستور حیات کا تم نے اگر کفر کیا، انکار کیا، اس کے طرح زندگی جینے کا انکار کیا، اس کے طرح کھانے کا، اس نے جو چیز کو کھانے کا کہا ہے اس کا انکار، اس نے جس کپڑے کو پہننے کا کہا ہے اس کا انکار، جس انداز میں رہنے کا، جس انداز میں رشتہ داری کا اس نے کہا ہے، جس انداز میں موت اور میت اور نکاح کا اس نے کہا ہے، اس انداز کا تم نے انکار کیا، یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کا تم نے انکار کیا، تو اس کا بوال بھی تمہیں پر آئے گا۔ فرمایا بس جس نے کفر کیا تو اس کا کفر کا بوال بھی اسی پر آئے گا، کسی دوسرے کے اوپر جانے والا نہیں ہے۔ ہم جو کریں گے وہ ہمیں ہی ملے گا، ہم اچھا کام کریں گے ہمارے لیے ہوگا، برا کام کریں گے برا ہمارے لیے ہوگا۔ نہ ہم اچھائی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے گناہ کو کسی اور کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت علیم اور خبیر ذات ہمارے اوپر ہے، جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اور جو ہم عمل کریں گے وہی بدلہ ہمیں وہ دے گا۔ اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ تو جو کفر کرتا ہے، جو انکار پہ انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے غضب کو وہ اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ نافرمانی اللہ رب العزت کے غضب کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کو اور زیادہ دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ کہ ہم تیری نافرمانی کریں، آمین۔ اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا جاتا ہے، جیسا جیسا کفر کرتے جاتے ہیں ویسی ویسی ان کا خود کا نقصان اس میں ہوتا چلا جاتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ آیت نمبر 40، قل ارائیتم، کیا آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب سارے مشرکین کو اللہ رب العزت کے طرف سے ایک سوال، یہ مکہ کے آج سے 1450 سال پہلے جو مشرکین تھے ان سے بھی سوال، اور وہاں سے لے کر کے ابھی تک کے جتنے مشرکین آئے تھے ان سے بھی سوال، آج کے مشرکین سے بھی سوال، اور قیامت تک آنے والے ہر مشرک سے خالق کائنات کا ایک سوال۔ اب اس کا تم جواب دو، اے نبی مکرم، ان سے قل، کہہ دی، بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی جن معبودوں کو جن کو تم پکارتے ہو، کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری حاجت کو، ضرورت کو پوری کر دیں گے، ہماری مشکل کو دور کر دیں گے، جن کے سامنے تم دعا کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جن سے تم منتیں مانتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، جس سے تمہیں ہونے کا یقین ہے، ان معبودوں سے کہو۔ اللہ نے کہا پھر کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کے آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے۔ تم جنہیں اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ تو زمین و آسمان میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کون سی حصہ داری ہے، کون سا پھل انہوں نے پیدا کیا ہے کہ وہ پھل تمہیں دے دیں گے، کون سی دوا انہوں نے پیدا کی ہے کہ وہ دوا تمہیں دے دیں گے، کون سا سبزی انہوں نے پیدا کی ہے، کون سا دانا انہوں نے پیدا کیا ہے، کون سا زمین کا ٹکڑا یا کون سا جانور انہوں نے پیدا کیا ہے کہ وہ تم انہیں سے مانگو گے اور وہ تمہیں دے دیں گے۔ بھئی کوئی چیز کوئی کسی کو کب دے سکتا ہے؟ جب وہ اس کی ہو۔ تو دنیا میں ایسا کون ہے جس کا کچھ ہے، جس نے خود نے کچھ بنایا ہے؟ اور آج لوگ سائنسداں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سائنٹسٹوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا بنایا ہے؟ کون سا جانور، کون سا کیڑا، کون سا مکوڑا، کون سا پتھر، کون سا نگ انہوں نے بنایا؟ تو یہ کھلا ہوا اللہ رب العزت کا سوال ہے کہ کون ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ اس نے زمین میں کیا بنایا ہے، کیا وہ کسی کو خوشیاں دے سکتا ہے، کیا وہ کسی کو غم دے سکتا ہے، اور آسمان میں کون سی اس کی حصہ داری ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو اس کے کسی واضح دلیل پر وہ ہے، یا ہم نے آسمانی جو کتابیں نازل کی ہے تو اس میں کوئی ایسی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے پر کوئی اور انہیں دے دے، کوئی ہے ایسی دلیل؟ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا کسی، جو کچھ دینے والی ذات ہے وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی، بلکہ یہ ظالم، یہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ظالمون، ظالم کہا مشرکوں کو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کے محض پرفریب میں دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ خود بھی ظالم ایک دوسرے کو اس کے اپنے فریب میں دعوت دیتے ہیں، یعنی اسی مشرکانہ طرز عمل پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ آیت نمبر 41، بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے، وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ زمین اور آسمان کو اللہ نے تھامے ہوئے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ ذرا غور کریں آپ، زمین اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، یہ آج ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیونکہ
انسان اسپیس میں چلا گیا ہے اور وہاں سے جا کر کے اس نے دیکھ لیا ہے کہ زمین ایک بال کی طرح ہے اور اس بال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی ہے. مطلب جو جگہ پہ اسے گھمایا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جن فکس ٹائم پر، یہ اسی انداز سے گھوم رہی ہے. اور وہ اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر اس کا روٹ اگر کوئی دوسرا ہو جائے، جیسے ابھی یہ سورج کے آس پاس گھوم رہی ہے، اس کا روٹ اگر بدل جائے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر اس کی ٹھنڈی اور گرم کا کیا حالت ہوگا؟ اس کی اسپیڈ کے اندر تھوڑی سی کمی اور زیادتی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کون ہے جو اس تدبیر کے مطابق، اس فکس اندازے کے مطابق اس کو چلا رہا ہے اور اس کے حکم کی یہ سب فرما بردار؟ ساری گیلیکسیز، سارے سیارے، ساری چیزیں اس کے حکم کی، اس کے اندازے کی، جو اندازہ اللہ رب العزت نے ٹھہرا دیا اس کے ماتحت یہ چل رہی ہیں. سورہ حج آیت نمبر 65 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 65، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہ گر جائے. یہ آسمان کو انہیں تھامے ہوئے. اگر آپ غور کریں کہ یہ زمین کی طرف اگر گرنے لگے تو کون ہے جو اس کو روک؟ اس طریقے سے سورہ روم آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ روم، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم کے سے قائم ہے. یہ اس کی نشانی ہے. یہ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل، اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل، اس کی نشانی ہے یہ کہ زمین و آسمان اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، اپنی جگہ پہ وہ ٹکے ہوئے. اللہ اکبر. کون ہے یہ جو کر سکتا ہے؟ اور پھر واقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکتا. اگر یہ ہٹ جائے اپنی جگہ سے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور یہ گیلیکسی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کوئی نہیں ہے جو اسے تھام لے. کون ہے؟ کون سا جنات، کون سا انسان اور کون سا سائنسداں، کون اس کو تھام سکتا ہے اس کی جگہ پر؟ یہ وہ خالق کائنات ہے جس کی عبادت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، وہی مدبر ہے اور اسی کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، پھر مشرکین مکہ نبی مکرم کے اوپر اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں. سالوں گزر گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے گھرانوں کو، آپ کے بچوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے. اور ایک دو دن نہیں، سالوں اس طریقے سے اس بھٹی میں یہ تپ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت تو پوری طرح قادر ہے، اس کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ کہہ دے کن فیکون اور وہ ہو جائے. پھر یہ معاملہ کیوں رکا ہوا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے انہ کان حلیما غفورا. حلیما غفورا، یہاں پہ دو صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے. حلیم کہتے ہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرنے والا. اللہ کی صفت سے مراد کیا؟ یہ اللہ کے اچھے نام ہے اور واقعی اللہ رب العزت کے کتنے پیارے نام ہیں، کتنی پیاری صفت ہے. اور جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ حلیم ہے، یعنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. تو یہ لوگ جو پریشان کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اور ان کے ساتھ ایسے حالات کریٹ کرتا ہے کہ وہ رکیں، سوچیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. اور پھر فوراً فرمایا غفورا، اور وہ معاف کرنا، تاکہ وہ معاف کرے. ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم نے کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ، اگر اسی وقت اللہ رب العزت پکڑ لیتا اور ہمیں سزا دے دیتا تو وہ سزا کیسی سخت ہوتی وہ ہم نہیں جانتے، یا موت دے دیتا اس وقت تو پھر نہ توبہ کرنے کی موقع ملتا اور نہ اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملتا، نہ نیکی کرنے کا موقع ملتا. تو کتنی پیاری صفت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اس سے دعا کرو. تو یہ اللہ کے حلیم کی صفت ہے کہ اللہ نے اس وقت ہمیں چھوڑ دیا اور اب ہماری زندگی میں ایسے ایسے حالات آتے ہیں، کبھی کوئی نقصان ہو جا رہا ہے، کبھی کوئی عزیز کا انتقال ہو جا رہا ہے اور ہمیں ہوش آ رہا ہے کہ ہاں ہمیں بھی جانا ہے. کبھی کوئی نقصان ہو جا رہا ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس تھی وہ چلی گئی، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا چلی جائے گی. کبھی بڑھاپا قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، موت قریب دکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو ایسے حالات اللہ رب العزت اب ہمارے اوپر ڈال رہا ہے. اور پھر اسی بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم سن لیں، آپ کے زبان مبارک سے اللہ رب العزت کا کلام سن لیں اور پھر وہ کلام ہمیں تبدیل کر دے. تو یہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا رحم ہے کہ اس کی ایک صفت حلیم بھی ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد
غفور اللہ رب العزت نے دوسری صفت لے کر کے آیا کہ وہ اسے معاف کر دے، یعنی وہ مہلت جو دی گئی ہے اس مہلت میں وہ عبرت حاصل کرے، جو حالات اس کے ساتھ گزر رہے ہیں ان حالات سے وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے۔ اگر نہیں کرتا ہے حالات آ جانے کے بعد بھی، تو کل کی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کہے گا کیا تجھے مہلت نہیں دی گئی تھی، یعنی وہ 60-70 سال کی زندگی نہیں دی گئی تھی، کیا تجھے سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، کیا انبیاء تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تو ہمارے پاس کل حشر کے میدان میں جانے کے بعد کوئی بات اور کوئی بھی ہمارے پاس بات نہیں رہے گی۔ حلیم کے تعلق سے ایک حدیث بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیوں نہیں پکڑتا ہے اور کیسے اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑ رہا۔ صحابہ جیسی ہستی کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان، میں ان سے راضی ہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہے، ایسی پاکیزہ روحیں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پھاڑا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں کر رہا کہ فوراً اللہ اگر حکم دے دیتا تو مشرکین مکہ کو وہیں دبوچ دیا جاتا، وہیں ختم کر دیا جاتا، اللہ کے حکم سے ہی ان کی روح پرواز ہو جاتی، فرشتہ آ جاتا، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ان کو پکڑ نہیں کی جا رہی۔ اور اس سے بھی زیادہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کہ لوگ اللہ رب العزت کو گالی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو کا تکذیب کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں کھلاتا اور پلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کو پکڑا نہیں جائے گا۔ حدیث کو ملاحظہ فرمائے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت پہنچانے کے والی بات سن کر، اذیت یعنی تکلیف پہنچانے والی بات سن کر اللہ تعالی سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا کہتے ہیں اور وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے، انہیں عافیت بھی دیتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کا بیٹے کا تصور کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اور شرک کتنا سنگین جرم ہے کہ سورہ مریم کی آخری آیتوں میں اللہ نے کہا کہ ان کے شرک سے زمین آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر گر جائے۔ ایسے سنگین جرم کے باوجود بھی جو اللہ رب العزت کو اذیت پہنچانے والا ہے، اللہ رب العزت کی حلیم کی صفت کہ وہ ان کے جرم پہ فوراً نہیں پکڑ رہا، ان کو ظلم میں بھی پورا بڑھ جانے دے رہا ہے کہ کر لو خوب ظلم، تاکہ ان کا پوروں کا تمہیں سزا دی جائے۔ اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں یا جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور خالق سے اپنی معافی کروا لیں اور اس دنیا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ حدیث جو میں نے بتایا کہ اللہ کو اذیت پہنچانے والی، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم کی دونوں کی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7378، مسلم شریف حدیث نمبر 2804۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت لوگوں کے ظلم پر فوراً نہیں پکڑ کرتا، انہیں وہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر لیں، اپنی غلطی کو محسوس کر لیں، اس پہ پشچاتاپ کر لیں، توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں، بار بار مہلت دینے کے باوجود وہ واپس نہیں آتے ہیں اور اسی روش پہ رہتے ہیں، تو اللہ انہیں بھی ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ جتنی شرکسی کر سکتے ہو، جتنا کفر کر سکتے ہو، جتنی بھی ناراضگی کے کام کر سکتے ہو کر لو، اور آخر کار اللہ رب العزت ایک دن ان کو پکڑ کر کے اپنے حضور حاضر کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو بھی اللہ رب العزت ہمیں وقت پر کھلاتا پلاتا ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا رہے گا، اور ایک پکڑ کا دن آئے گا جس دن ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچیں اور بچ کر کے زندگی جیے۔ آیت نمبر 42، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہدایت، ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مشرکین مکہ جب یمن والوں کو، شام والوں کو، عاد اور سمود کو، ان لوگوں کو دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ ان کے اوپر انبیاء آئے تھے، کتاب آئی تھی، لیکن انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں اس طریقے سے گھیر لیا۔ تو یہ اب قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں کوئی نبی آ گئے ہمارے لیے اور کتاب آ گئی تو ہم ان کے بہت زیادہ فالوورز رہیں گے،
خوب ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اس طریقے سے سورہ صافات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو نقل کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 167 میں اور 167 سے لے کر کے آگے تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے خالص بندے ہوتے، لیکن اب ان سے کفر کرتے ہیں، وہ عنقریب ان کے معلوم ہو جائے گا۔ مطلب جیسے یہ پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی تو ہم خوب اچھی طریقے سے فالوورز اس کے ہوتے، اب تو انبیاء آ چکے، اب کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، آیت نمبر 42، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ضرور ہی ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، یعنی بہت اچھی طریقے سے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے۔ پھر اگر ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کے حق میں نفرت ہی کو زیادہ کیا۔ اب جب ان کے پاس ان کو کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ کیا وجہ تھی نفرت میں زیادہ کرنے کی؟ کس چیز کی نفرت میں زیادہ کیا؟ یعنی دین پر عمل کرنے میں ان کو نفرت ہونے لگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے مکہ میں تو قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ گیا تو ہم ان کی خوب اطاعت کریں گے، کوئی کتاب آ گئی تو خوب اس کی اطاعت کریں گے۔ اب جب آ گئے تو کیوں نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیوں نفرت آ گئی؟ نفرت کیسی آ گئی؟ دین سے نفرت، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ پسند نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ پسند، کچھ اور کھانا، کچھ اور پہننا، کچھ اور انداز سے رہنا، کچھ اور کاروبار، وہ پسند۔ قرآن پسند نہیں، قرآن کا سننا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا پسند نہیں، اس سے نفرت۔ دیکھیں آپ یہاں پہ نفرت کا یہ لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نفرت۔ وجہ کیا؟ آج بھی اگر ہم غور کریں، ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن ہم تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم خوب ان کی اطاعت کریں گے، خوب ان سے قرآن سیکھیں گے اور قرآن کی تفسیر سیکھیں گے اور خوب عمل کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کلام بھی آ گیا، آپ کے فرمان آ گئے، آپ کی تفسیر آ گئی، اب نفرت کی کیا وجہ ہے؟ اب دین سے نفرت کیوں؟ دین پر عمل سے نفرت، قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل سے نفرت، اور نبی مکرم کی اطاعت سے نفرت۔ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے آیت نمبر 43 کے اندر، زمین میں تکبر کرنے اور بری چالیں کی وجہ سے۔ زمین میں تکبر کیا انہوں نے۔ یہ تکبر کیا ہے؟ اصل میں انسان خود پرستی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے جو اپنی سوچ بنا لیا ہے، اپنا جو اس نے ذہن بنا لیا ہے، اس کے پاس جو علم ہے، اس نے اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ۔ اور اسلام نام ہے اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا، دین نام ہے اطاعت کا، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ اب اس کے جو میں ہے، اس کی جو انا ہے، اس کی جو خود پسندیدگی ہے، خود مختاری ہے، اس کے اوپر آ کر کے وہ ٹھیس پہنچ۔ اب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے یا نبی کا کوئی فرمان آتا ہے اور اس کی میں کے اوپر وہ ٹکراتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے اس تکبر کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر انکار کرتا ہے۔ کوئی بھی حکم جب اس کے سامنے آتا ہے تو اب وہ اپنے تکبر پہ کھڑا ہو کر کے اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی کو تکبر کہا ہے۔ اس کے پہلے کی کلاس میں حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے جب صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، تو کیا یہ بھی تکبر تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکبر یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کا انکار کرو، یعنی دین کی کسی بات کا انکار کرو اور اپنے سے کسی کو حقیر جانو۔ تو انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اللہ کے حکم، نبی کے فرمان پر کا انکار کرتا ہے، یہی اس کا تکبر ہے، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ اور ابلیس نے یہ دونوں کام کیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اس کا انکار کیا، اور دوسرا آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا۔ تو جب وہ حقیر سمجھتا ہے تو پھر دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، دوسرا جرم پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ جرم ہے کہ وہ بری چال کی وجہ سے اب وہ بری چال چلتا ہے۔ بری چال کیا ہے؟ جو ابلیس نے چلا تھا کہ اللہ تو مجھے موقع دے، میں اپنے ساتھ ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور یہاں پر بھی
बुरी चालों से मुराद वही है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 93, यानी अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोकने की बुरी चाल, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने, हक को दबाने की चाल। एक तो जो हक आ गया है उसकी इताअत नहीं करना, जिंदगी के हर शोबे में। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम नमाज के अंदर ले लें और नमाज के चंद मसाइल को ले लें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। जिंदगी के हर शोबे में, कारोबार कैसे करना है, रिश्तेदारियां कैसे करना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, वालिदैन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, जिंदगी के हर शोबे के अंदर अब उसकी अना टकरा रही है, उसका मैं टकरा रहा है, उसकी खुद परस्ती कि उसने अपने लॉजिक को, अपनी सोच को, अपनी समझ को ऊंचा रखा हुआ है, अब वो इताअत का इनकार कर दे। तो ये जो इताअत का इनकार है यही तकब्बुर है। और तकब्बुर ही नहीं करता वो फिर दूसरों को उससे रोकता भी है। जो काम वो खुद नहीं करता वो दूसरों को भी नहीं करने देता। इस सारी बातों को हम अपने ऊपर रख करके देखें, मुआशरे को रख करके देखें कि जो शख्स वाकई नमाज नहीं पढ़ता दूसरों को भी वो उससे रोकेगा, जो नेकी का कोई काम नहीं करता वो दूसरों को भी उससे फंदा मार करके रोकेगा। तो ये उनकी बुरी चालों की वजह से, और बुरी चाल उसके चलने वाले ही को घेरती है। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत प्यारा कानून कि जो वो बुरी चाल चलता है इसकी बुरी चाल उसी को घेरेगी। यानी जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में पहले खुद ही गिरे। तो ये जो चालें चल रहा है दीन से लोगों को रोकने के लिए और किसी को दीन का काम न करने देने के लिए या दीन पे अमल न करने देने के लिए, तो ये अपनी चालों में खुद उलझने वाली, खुद उसमें फंसे। फिर वो पहले लोगों को, पहले लोगों की तरह, यानी पहले लोगों के बारे में की तरह तरीके का इंतजार तो करते हैं, यानी वो अब इंतजार में है। पहले लोगों के साथ जैसा हुआ वैसे ही इनके साथ होगा। जैसे दूसरी जगह भी आया है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के नबी के नाफरमानी कर रहे हैं तो उसे इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह का कोई अज़ाब उनके ऊपर आ जाए, अल्लाह की कोई पकड़ उनके ऊपर आ जाए। तो फिर ये जो तकब्बुर कर रहे हैं और जो चाले चल रहे हैं दीन के खातिर, दीन से लोगों को रोकने के खातिर, तो वो क्या इंतजार कर रहे हैं? फिर वो पहले लोगों की बारे में अल्लाह के तरीके का इंतजार ही तो कर रहे हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अब जो कानून रहा है कि नबी आएंगे और उनकी जिन्होंने नाफरमानी की, तकब्बुर किया और उस दीन को रोकने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तरीका रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें निस्त नाबूद किया है, उन्हें तबाह और बर्बाद किया। तो चुनांचे आप अल्लाह का तरीका बदला हरगिज न पाएंगे, मतलब अल्लाह के तरीके को आप बदला हुआ नहीं पाएंगे। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी था, नबी मुकर्रम के वक्त में भी था और हमने ये देख चुका, उसके बाद में भी और हमारे दौर में भी और हमारे बाद कयामत तक आने वाले दौर में भी यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका रहेगा कि जब जब हम अल्लाह के कलाम को, नबी के फरमान पर तकब्बुर करेंगे और उस दीन को रोकने की कोशिश करेंगे, उस दीन पे लोगों को चलने से ईज़ा पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब से उसको डरना चाहिए कि उसकी पकड़ कभी भी आए। चुनांचे आप अल्लाह के तरीके बदलता हुआ हरगिज ना पाएंगे और आप अल्लाह का तरीका चलता हुआ हरगिज ना पाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका चलने वाला भी। आयत नंबर 44, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं कि वो देखे उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, जबकि वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी नजर तारीख की तरफ कि पलटाओ तारीख के पन्नों को, अपने हिस्ट्री का मुताला करो कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ। और मक्का वालों के सामने थे, यमन था, शाम थी, शाम का मुल्क था, और आद और समूद के मंजर थे इनके सामने, और ये ताकतवर कौम, ये माल में भी इनसे ज्यादा थे, ताकत में भी इनसे ज्यादा थे, उम्रें भी इनसे ज्यादा थी, और इल्म और फन के अंदर भी इनसे ज्यादा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि देखो तुमसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ, कैसे उन्हें तहबाला किया गया जब अंबिया आए, और कितनी साफ साफ दावत कि तुम ही खुद ये इंतजार करते थे कि नबी आएंगे और कसमें खाते थे कि हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, अब आ गए, अब तुमने नफरत किया। और नफरत क्या, उस दीन पर अमल करने से, उस दीन को सीखने से, उस दीन को लोगों तक पहुंचाने से, हर चीज से तुमने नफरत किया। और नफरत की वजह तुम्हारा तकब्बुर था, तो तुम्हारी चालें थी, तुमने अपने आप को बड़ा समझा था, तुमने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को अपने ऊपर नहीं दिया कि मेरा सर तो वहीं झुकेगा जहां पे रब का कलाम होगा और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा। तुमने अपने आप को, अपनी गर्दन को बड़ा समझा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून पहले से रहा है, अभी भी है और कयामत तक भी रहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने शिकंजे में, अपने अजाब के अंदर उनको दबोचेगा। और देख लो अब तारीख का मुताला करके क्या हुआ था यमन वालों के साथ, शाम और आद और समूद के साथ, जबकि वो तुमसे हर चीज के अंदर ज्यादा थे। पत्थरों को तराश करके ऐसी ताकत अल्लाह ने दी। और हम भी देखें कि फिरौन जैसी सल्तनत को
حامان اور قارون جیسے کو اللہ رب العزت نے، اور یہ بڑی بڑی گورنمنٹ کو اللہ رب العزت نے منٹوں کے اندر، جب یہ ظلم پر بڑھ جاتے ہیں اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ انہیں مٹانے کے لیے اللہ نے وقت نہیں لگتا، منٹوں کے اندر اللہ رب العزت ملکوں کے معاملوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تاریخ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھو، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمان میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی چیز اسے عاجز کر دے، اسے مجبور کر دے، نعوذ باللہ، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی اس کے فیصلے پر۔ وہ تو ایک وقت مقرر ہے جس کی وجہ سے تمہیں چھوڑا گیا، کر لو ابھی جو سرکشی کر سکتے ہو، جو ظلم کر سکتے ہو ابھی کر لو۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا، وہ خوب جاننے والا، علیمن قدیرہ، یہاں پھر دو صفت آئی، انہ کان علیمن قدیرہ، تو وہ علم والا ہے اور وہ قادر ہے، پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ علم والا ہے، تمہارے سارے اعمال کے اوپر اس کی نظر ہے۔ آیت نمبر 45، اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا کہ جو انہوں نے کمائی تو اس زمین کے پشت پر چلنے والا کوئی زندہ نہ چھوڑ، اگر اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے اگر صرف ایک حکم اللہ رب العزت جاری کر دے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوگی، بس پوری روئے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے، بغیر پانی کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہوا کو اللہ رب العزت روک دے، سورج کو اللہ رب العزت روک دے، تو اللہ رب العزت، اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر پکڑ لے تو روئے زمین پہ کوئی بچنے والا نہیں، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ایک مقررہ وقت ہے، ہمیں بھی جو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ہم چاہیں تو نماز پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، چاہیں تو ہم اللہ رب العزت کا جو حکم ہے پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، ہم چاہیں تو علم حاصل کریں، اور نبی مکرم نے بتایا کہ وہ علم حاصل کرنا سنت ہے کہ نفل ہے۔ کچھ لوگ کر لیں گے فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرض ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، اور فرض عین ہے، ہر کسی کو، ایک ایک شخص کو اس کو سیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے انکار کر دیا تو ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العزت نے ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دی۔ ہم چاہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے رہیں، ہم چاہے حرام کماتے رہیں، حرام اپنی اولاد کو کھلاتے رہیں، ہم چاہے اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں، ہم چاہے اپنے رشتہ داروں کی طرف نہ دیکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کریں، ہم چاہے ملک والوں کے حقوق کو ادا نہ کریں، اور ملک والوں کا کیا حق ہے کہ ہم انہیں صحیح زندگی جینے کا طریقہ انہیں بتائیں جو ہمارے پاس اللہ رب العزت کا، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا آیا ہوا ہے، دستور حیات انہیں بتائیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا ہوگا اس دنیا کے بعد، کیا ہے فیوچر، اور کیا ہے اس کی پلاننگ۔ تو یہ حقوق کی اگر ہم ادائیگی نہ کریں اور اپنی مرضی، اپنی طریقے سے ہم زندگی جیتے رہے تکبر کے اندر، تو یہ آیت ہم سمجھ لیں، آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے، تو روح زمین پر کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ مقررہ وقت تک جو ڈھیل ہے، جو ہماری عمر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی عمر ہے، کل ہمیں رہنا ہے نہیں رہنا، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، وہ مقررہ وقت تک ہمیں ڈھیل ہے۔ اب یہ جو وقت ہمیں مل چکا ہے، اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہوگی کہ جو برائیاں ہمارے اندر ہیں اس برائیوں کا علم حاصل کرنا ہو، کہ کہیں کوئی شرک تو نہیں ہے، کہیں کوئی بدعت تو نہیں ہے، کہیں کوئی حرام چیز تو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کوئی چیز تو نہیں۔ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا، اصلاح بغیر اس کے نہیں ہو سکتی۔ تو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، بس اسی میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ۔ لیکن ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جسے توفیق مل گئی اس سے بہت ہی قیمتی چیز مل گئی۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، اللہ اکبر، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں، کیا لے کر کے آئے ہیں، اور کیا لے کر کے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ فاطر اپنے اختتام کو پہنچی، سورہ فاطر کمپلیٹ ہوئی۔ آج سورہ 16 رکو نمبر 16 تھا، خلاصہ رکو کا مقصد زندگی کیا ہونی چاہیے تھی۔ آج کی کلاس میں ہماری آیت نمبر 32 میں رکو نمبر 18 ہے، رکو نمبر 17 مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے تھا۔ آج کی ہماری کلاس میں آیت نمبر 41 اور 44 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کر کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ رب العزت کی صفت ہے
وہ صفت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صفت اللہ کی ہے اور اللہ اس چیز پر قادر. اور صفت کا علم حاصل کرنا یہ علموں میں سب سے اونچا علم. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب قرآن تو پورا کی پورا اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا نور ہے اور اس میں سب سے اونچا. تو اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ فضیلت دیتا ہے، جیسے انبیاؤں پر فضیلت، جیسے جیسے صحابہ میں فضیلت، اور جیسے کتابوں میں فضیلت کہ آسمانی کتابوں میں قرآن کو فضیلت ہے، جیسے قرآن کے اندر سورتوں میں فضیلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت، اب آیتوں میں فضیلت کس کو ہے؟ تو ایسی کون سی چیز تھی جس نے اس آیت کو عظیم کر دیا؟ کیا اس کے اندر نماز کا حکم تھا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، مطلب وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے. تو کیوں اس آیت کی افضلیت تھی، اتنی فضیلت تھی؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی معرفت تھی، اللہ کی پہچان تھی، اور اللہ کی پہچان اللہ کے اسماء الحسنی سے ہوتی ہے، اللہ کی معرفت اللہ رب العزت کے پیارے ناموں سے ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ مقصد زندگی کا ہم یہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، اس کو سیکھیں گے. دوسرا پوائنٹ، اللہ ہمارا رب ہے. نمبر 1 آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر غیب کو خوب جاننے والا، بے شک. نمبر 2، اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا. دوسرا، اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں سے باخبر ہے، سینوں کے اندر جو کچھ بھی باتیں چل رہی ہیں وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. آیت نمبر 38. تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں پہ خلیفہ بنایا ہے. ہم پہلے کوئی اور تھا اور بعد میں کوئی اور رہے گا، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں پہنچائے گئے. آیت نمبر 39 کی روح سے. چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے کھل جانے سے روکتا ہے، اور کھل جانے کے بعد اللہ کے علاوہ اسے کوئی تھام نہیں چل سکتا. یعنی زمین و آسمان کو ایک قدرت کے مطابق اللہ رب العزت نے اسے تھامے ہوئے ہے، اور اگر یہ چھوڑ دے اللہ رب العزت تو کوئی اور اس زمین و آسمان یا دوسرے سیاروں کو کوئی تھام نہیں سکتا، کسی گیلیکسی وغیرہ کو. پانچواں، اللہ تعالیٰ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے، یعنی وہی اللہ رب العزت بہت حلیم ہے اور بہت غفور ہے. آیت نمبر 41 کی روشنی میں. چھٹواں، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یعنی اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، اس کے قانون کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے. آیت نمبر 43 کی روح سے. ساتواں، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی چیز نہیں پھیر سکتی، بے شک. آیت نمبر 43 کی روح سے. آٹھواں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا. آیت نمبر 44. نوواں، اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے. آیت نمبر 44. 10واں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کمائی پر پکڑے تو کسی کو کمائی سے مراد وہ جو کچھ بھی عمل کر رہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کی اس کی کمائی کی وجہ سے پکڑ دے تو زمین کے اندر کوئی زندہ روح نہیں بچنے والی، کوئی چیز نہیں بچنے والی. آیت نمبر 45 کی روح سے. 11واں، اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تک مہلت دیے ہوئے، یعنی ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک وقت ہے، ہمیں ڈھیل دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عاجز ہے، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا. یا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں مظلوم کے اوپر، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں اور بھی کہیں دیکھ لیں، جہاں پر بھی مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، یا اس کے ہاتھ نہیں، اللہ رب العزت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ اللہ انہیں پکڑ نہ لے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے کہ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے. اچھے لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے. برے لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ رکے اور توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یا انہیں سرکشی میں مہلت دیتا ہے کہ خوب سرکشی کر لے. اور ایک وقت آتا ہے اور ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم آئے اور اللہ رب العزت نے انہیں کس طریقے سے نیست و نابود کیا، کس طریقے سے انہیں تہہ کیا. بڑے بڑے آپ دیکھ لیں، فرعون کا کیا حال ہوا، ہٹلر کا کیا حال ہوا، اور بھی جتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور ان کی طاقتوں اور سلطنتوں اور سب کچھ کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت جب ان کا وقت آیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا. تو ہر ظالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کوئی ہے، اور اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کو، اس کے بندے کے اوپر ظلم کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، جب وقت آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. آیت نمبر 45 کی روح سے.
12واں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اللہ رب العزت کو کوئی عاجز نہیں کرتا۔ آیت نمبر 44 کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے کی نقصانات واضح کیے۔ کیا ہے نقصانات تکبر کرنے کا؟ کہ جب بندہ تکبر کرے گا تو وہ اطاعت سے دور ہو جائے گا، وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں آ جائے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے آیت نمبر 44 میں ہمیں ملا۔ زمین میں چل پھر کر کے طاقتور لوگوں کا انجام دیکھ لیں۔ مطلب کامیاب لوگوں کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ وہ عبرت لیتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے یہاں پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا تھا، اس کو اس طریقے سے اس کی پکڑائی، اس قوم نے انبیاء کی نافرمانی یہ کیے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، فلاں قوم نے یہ کیا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو وہ عبرت لیتے ہیں، اور عبرت اللہ کے کلام سے زیادہ، نبی کے فرمان سے زیادہ عبرت اور کس چیز کی لی جا سکتی؟ تو ہمیں عبرت لینا ہے کہ جن لوگوں نے ایسے عمل کیا ان کے ساتھ یہ انجام ہوا، اگر ہم نے کیا تو ہم بچیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں بات، اللہ کے ہاں قانون، اللہ کے ہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ جیسا اس قوم کے ساتھ ہوا ویسے ہی اس قوم کے بھی ساتھ ہونا ہے۔ ہم دیکھ لیں مشرکین مکہ کا اللہ رب العزت نے کیا حال کیا، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیا ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ تو ناکام لوگوں کے رویے، پوائنٹ نمبر 4، ناکام لوگوں کے رویے، کفر کرنا یعنی اللہ کے نبی کی بات کا انکار، دھوکے کے وعدے کرنا۔ آیت نمبر 40 کے اندر دھوکے کے وعدے، جو شیطان وعدے کرتا ہے دھوکے کے کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا۔ تیسرا، آیت نمبر 40 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تیسرا تکبر کرنا یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا، یہی تکبر ہے۔ تکبر اور یا اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 43 کی۔ چوتھا، بری تدبیر کرنا یعنی دین کے کسی کام پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے چالیں نکالنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 43۔ آؤ کچھ کر لیں۔ کیا کرنے کا آج کی کلاس میں ہمارے لیے عزم ہونا چاہیے؟ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت لینے اور عبرت دلانے کے لیے انبیاء کے قصص کو پڑھ کر کے ہم ایک دوسرے کو سنائیں یا خود پڑھیں انبیاء کے واقعات کو، صحابہ اکرام کے واقعات کو۔ تو پہلے لوگوں کی سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ یعنی ان کلاس کو سنتے وقت کیا یہ 3 چیز ہمارے ذہن میں آئی، اور بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں یہ تینوں۔ نمبر 1، کیا میں نے دھوکے کے وعدے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دھوکے کے وعدے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ شیطان جو دھوکے کا وعدہ کرتا ہے ہم سے، کیا اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ دنیا دھوکا ہے، اور جو بھی یہ وعدے کر رہا ہے کہ عزت مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سب دھوکا ہے۔ دوسرا، کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ تکبر ہے، یا کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے؟ اس سے بچنے کا کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ ابلیس جیسے عبادت گزار کو اس نے دربار سے باہر نکلوا دیا، یہ تکبر ہے۔ تیسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اس کلام سے ہمیں اسی طرح جوڑ کر کے رکھ، اس سے بھی زیادہ ہمیں اس پہ جوڑنے، اس سے علم حاصل کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔